بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کو جی چاہتا تھا، لیکن گھر کا صحن چھوٹا تھا اور گھوڑا بھی وہی بندھا ہوا تھا، اور ساتھ ایک چارپائی پر بچہ سویا ہوا تھا۔ جب اونچا پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ دل میں ڈر سا محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، لات نہ مار دے۔ پھر آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اونچا پڑھنا شروع کر دیتے تو گھوڑا بدکتا، پھر آہستہ آہستہ پڑھنے لگ جاتے۔ بس یہی کچھ ساری رات ہوتا رہا۔ جب انہوں نے صبح کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں نہایت تیزی کے ساتھ ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اونچا پڑھتا تو ڈر محسوس ہوتا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آہستہ پڑھتا تو پھر جی چاہتا کہ اونچا پڑھوں۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ میں نے کچھ روشنیاں دور جاتی ہوئی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ وہ فرش پر قرآن پڑھتے تو عرش سے فرشتے اتر آتے۔ ایک مشہور بزرگ حضرت مولانا مظفر حسین کاندلی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ وہ اکثر پیدل سفر کرتے تھے اور جہاں شام ہوتی تھی وہیں رات گزار لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جلال آباد یا شاملی کی طرف گئے۔ آپ نے مسجد میں جھاڑو دی، پھر کافی دیر انتظار کرتے رہے، مگر کوئی بھی شخص نماز کے لیے نہ آیا۔ تو آپ کو تعجب ہوا کہ مسلمانوں کی بستی ہے اور کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس بارے میں ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے اور وہ شرابی اور حرام کاری کا شوقین ہے۔ اگر وہ دین کی طرف آئے اور نماز پڑھنے لگے تو دوسرے لوگوں پر بھی اثر ہوگا، کیونکہ لوگ اپنے بڑوں کے دین کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ اگر درست ہو جائیں تو نیچے والوں پر بھی ضرور اثر ہوگا۔ آپ بلا کسی تکلف کے ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے پاس بازاری عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ نشے میں مست تھے۔ آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ خدا کے بندے، اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو کچھ دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے لگیں گے اور رب تعالیٰ کا یہ گھر آباد ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ ایک تو مجھ سے وضو نہیں ہوتا اور دوسرے یہ دونوں بری عادتیں ہی مجھ سے نہیں چھوٹتی۔ آپ پہلے تو اسے سمجھاتے رہے، پھر ایک تدبیر کے طور پر آپ نے فرمایا کہ وضو کے بغیر ہی پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو۔ آپ نے خان صاحب کے لیے شراب کو جائز قرار نہیں دے دیا تھا، بلکہ حکمتاً اسے اجازت دے دی۔ آپ کو یقین تھا کہ اس کی زندگی بدلے گی اور وہ شراب جیسی نجاست کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ خان صاحب نے وعدہ کر لیا کہ اچھا میں نماز پڑھ لیا کروں گا۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کچھ فاصلے پر نماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آج آپ سے دو ایسی باتیں سرزد ہوئی ہیں جو کبھی نہیں ہوئی۔ پہلی یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی، دوسری یہ کہ آپ سجدے میں بہت روئے۔ آپ نے پہلی بات کا جواب نہ دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یوں کہتے کہ خان صاحب شراب اور زنا چھوڑ کر زاہد و پارسا بن جائیں گے
تجھے ایک قسم کا دعویٰ ہوتا اور بزرگوں پر تواضع کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے دعوے پسند نہیں کرتے۔ البتہ دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ میں نے سجدے میں حق تعالی سے التجا کی تھی کہ رب العزت میں نے اسے تیرے دربار میں کھڑا کر دیا، اب اس کا دل بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ ادھر خان صاحب کا حال یہ ہوا کہ جب وہ عورتیں ان کے پاس سے چلی گئیں تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ انہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ مجھے تو مسجد میں جانا ہے، اور اگرچہ مولانا سے تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، مگر دل نے ملامت کی ہوگی کہ آج پہلی بار خدا کے گھر میں جا رہے ہو، آج بھی ناپاک ہی جاؤ گے، آج تو پاک ہو کر جاؤ۔ چنانچہ غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد باغ کی طرف چلے گئے۔ عصر اور مغرب اسی وضو سے پڑھی۔ نماز مغرب کے بعد کھانا کھانے کے لیے گھر میں گئے۔ اچانک بیوی پر جو نظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، آج تک نہ کبھی بیوی کے پاس گئے تھے اور نہ اس کی صورت دیکھی تھی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض لوگوں کو حرام کا چسکا لگ جاتا ہے اور انہیں حلال میں مزہ نہیں آتا، اور جسے حلال کا چسکا لگ جائے وہ کبھی حرام کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ہر انسان کا ضمیر اسے برائی پر ملامت کرتا ہے، مگر انسان اسے تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ کبھی کبھار کسی ٹھوکر سے، کسی واقعے سے، کسی دل میں اتر جانے والے جملے سے سویا ہوا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اور جب ضمیر بیدار ہو جائے، ایمانی حس جاگ اٹھے، انسانیت انگڑائیاں لینے لگے، تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ خان صاحب نے آج جب بیوی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ضمیر نے ملامت کی، تیرے گھر میں حور بیٹھی ہے اور تو کیسا بدنصیب ہے کہ گندی عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فوراً باہر آئے اور ان عورتوں سے کہہ دیا کہ آئندہ میرے مکان پر نہ آنا۔ کہا جاتا ہے کہ ان خان صاحب کی 25 سال تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔